السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، وہ لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور قرآن کو وہ بہتر طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے، حروف کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتے، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اٹک اٹک کر پڑھتے ہوں یا ان کو مشقت ہوتی ہو، پھر بھی وہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، بہترین آواز میں پڑھتے ہیں، تجوید کا خیال کرتے ہوئے، حروف کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھنا جانتے، قرآن کو بہتر طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اٹکتے ہیں، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کو مشکل ہوتی ہے، تو ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور وہ جو قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے میں وہو علیہ شاق، اس کو مشکل ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لہ اجران، اس کو دگنا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو اسی لیے ساتھیو، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اس کو وہ پڑھیں، جو نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں، وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ انہیں موقع ملا ہے تو وہ سیکھ کر کے پڑھیں، اور ان کو موقع نہیں مل رہا سیکھنے کا، لیکن کیا کریں گے؟ جتنا آتا ہے اتنا وہ پڑھیں گے، کیونکہ ان کی زبان کو، ان کے پڑھنے کو، ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو حروف کی شناخت ہے لیکن وہ حروف کو ملا کر کے پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو رکھ دیتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن کبھی نہیں کھولتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں اٹکتے ہیں، ان کو مشقت ہوتی ہے، پھر بھی وہ پڑھ رہے ہیں، لہو اجران، تو ان کو دگنا اجر ہے۔ تو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب ہے، اور جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کو کچھ بھی یاد نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو تو وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ اور ساتھی، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے سے ایک ایک حرف ہی ان کو آتا ہو، ایک ایک حرف کو ادا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک ایک حرف کو ملا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، اس کو ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے،
لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ ساتھیو، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ایک ایک حرف ملا ملا کر کے پڑھ رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے ساتھیو جس میں ہمارے لیے خیر و برکت کی باتیں ہیں، یہ قرآن ہے جس سے ہماری ترقی ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج پر لے جاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں، خیر و برکت چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں۔ اگر ہم ہمارے گھر میں شیطان کے وسوسوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، گھر کے باہر شیطان کے وسوسوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کو پڑھیں۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں، جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، معنی و مفاہیم سمجھنے کی توفیق دے،